قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ سلام دوستوں، دور حاضر میں مسلمانوں پر مشکلات اور مصیبتوں کی وجہ امت مسلمہ کی علم سے دوری ہے۔ تاریخ پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں میں تحصیل علم کا شوق تھا تو مسلمان ساری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، حکومت تھی، عزت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب سے ہم نے علم سے دوری اختیار کر لی ہے تب سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ آج ہم میں علم سیکھنے کا شوق نہیں، ذوق نہیں اور نہ ہی وقت ہے۔ اگر کچھ وقت نکال کر ہم قرآن کی آیات پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے عربی زبان تو سیکھی ہی نہیں۔ شکایت تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، نوجوان بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم نے اسلامی اقدار کو اپنایا ہوا ہے؟ اگر اپنایا تو کیا اسے دوسروں تک پہنچایا ہے؟ جب ہم نے عمر بھر صرف اپنی روزی کے بارے میں ہی سوچا ہے تو نوجوان نسل سے عمدہ اخلاق کی توقع کرنا اور عمدہ معاشرے کی امید رکھنا بے بنیاد ہے۔ مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر یاد آتا ہے جو کچھ اس طرح ہے: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ دور حاضر کی مصیبتوں سے گھبرانے کے بجائے ہمیں ہمارے دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمارے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور بالخصوص سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خود ہماری آنے والی نسلوں اور دنیا تک پہنچانا ہے، اور یہ کام بنا سمجھے قرآن کی آیات کو پڑھتے رہنے سے نہیں ہوگا۔ ہمیں قرآن میں بیان کیے گئے واقعات کو سمجھنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ اب ہمیں خود ان تمام واقعات کو پڑھ کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اور اگر ہمارے پاس علم ہے تو اسے دوسروں تک کیسے پہنچائیں، یہ بھی اہم مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے اس کا یہ حل سوچا ہے کہ کیوں نہ دور حاضر کی ٹیکنالوجی کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر دن ایک چھوٹا سا سبق آموز قرآن کا واقعہ یا انبیاء کرام یا صحابہ کے کردار کے متعلق 4 یا 5 منٹ کا ایک ویڈیو یا آڈیو کلپ بنائی جائے اور تمام تک شیئر کیا جائے۔ یہاں میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ ایک کارٹون اینیمیشن بناؤں یا بہتر آواز میں واقعے کو پیش کروں، لیکن جتنا مجھ سے ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں صرف 4 یا 5 منٹ نکال کر اس ویڈیو میں بتائے گئے واقعے کو اپنے بچوں کو سنانا ہوگا۔ اگر ہر دن صرف 5 منٹ میں ہم ایک چھوٹے واقعے کو سننے لگیں تو ہماری معلومات میں اضافہ تو ہوگا ہی، ساتھ ہی بچوں میں دین کی طرف رغبت و شوق بھی پیدا ہوگا۔ کہانیاں سننا سب کو اچھا لگتا ہے، اس سے بچوں میں ہر دن ایک نئے واقعے کو یا قرآن کی معلومات کو کہانی کی شکل میں جاننے کی جستجو و ذوق پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو ہماری آنے والی نسلوں میں علم کا ذوق و شوق بڑھے گا اور ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ اس کام کے لیے ہمیں آپ تمام کا ساتھ چاہیے۔ آپ میں جو بھی کسی بھی طرح سے ہمارے اس کام سے جڑنا چاہتا ہو تو ہم سے رابطہ کریں، اور آپ تمام حضرات ان ویڈیوز کو روزانہ خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے بچوں کو روزانہ سنائیں۔
انشاءاللہ ہمارے اسلام کے متعلق اویئرنیس پھیلانے میں ہمیں بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ خدا سے بس یہی دعا ہے کہ اے اللہ، اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں رسوا کر دے، تو ہمارے جسم، ہماری روح کو اچھا کر دے۔ یہ جہالت اپنی جو ہم نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب ہمیں ویسا کر دے۔ ہمارے فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ ہمارا ارادہ کر دے۔ آمین۔ نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ آپ کا سید رسول۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ہمارے آنے والی اسلامک اویئرنیس سیریز میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔